پی ٹی آئی میں ہی ہیں کیا ابھی آپ پی ٹی آئی میں ہی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد، تو یہ اصطلاح وہ ہے جو کہ حکومت بھی استعمال کرتی ہے جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے لیے، اور پی ٹی آئی کے لوگ ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہیں۔ تو سر کون ہے، آپ نام لے کے بتا دیں۔ ہر وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے، ہر وہ شخص جو ڈالر کمانے کے چکر میں غلط بیانی کرتا ہے، ہر وہ شخص جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، ایسے لوگ جو ہیں قابل نفرت ہیں، لعین ہیں، ایسے لوگ حد درجے کے بغیرت ترین لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دینی چاہیے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ 2-3 دن کے اندر میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ مروت صاحب، جو آپ کو شو کا نوٹس جاری ہوا ہے، اس میں کیا آپ سے کہا گیا ہے، کس بارے میں تھا، اس میں کیا پوچھا گیا ہے؟ کون سے شوکاز نوٹس کی بات ابھی کوئی جاری ہوا ہے شوکاز نوٹس جاری ہوا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ سر رات کو علی مین ڈنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے نہیں، کوئی شوکاز نوٹس نہیں ملا ہے۔ اگر یہ سن لیں، کوئی شوکاز نوٹس نہیں ملا ہے، لیکن اگر شوکاز نوٹس اسی پہ جاری ہوتا ہے کہ کس کو جواب کیوں دیا ہے، تو یہ بھی شوکاز نوٹس اس پہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ میرے خلاف میرے پارٹی کے لوگ کیوں بولتے ہیں۔ اگر جواب دینا جرم ہے تو آئندہ بھی کوئی جرت کر لیں میرے خلاف بول لیں، اس کے اوپر ایک اور شوکاز جاری کر دیں۔ جاتے یہ فکرہ یاد رکھو، کبھی کسی بدماش، بلی، غنڈا، چاہے وہ وردی میں ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ بازار میں منہ سے تھان کے چل رہا ہو، کبھی ایسے آدمی کو جو ہے اپنا مولا نہ بنانا، کبھی ایسے آدمی کے آگے سرنڈر نہ کرنا، بلکہ میری تو مانو ایسے تمام لوگوں کو خوب ادموا کر کے جاؤ تاکہ کسی کی جرت نہ ہو۔ ایک دفعہ عزت دو گی وہ راستہ بنا لیتا ہے، وہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں راستے بنا لیے۔ میں نے خود بہت سے لوگوں کو احتراماً موقع دیا، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کی چمڑی اتار دی جا رہی ہے۔ جدید مثال ترکی کی مثال آپ کے سامنے، چائنا کی مثال آپ کے سامنے، نوجوانوں نے کایا پلٹ دی۔ تو لہذا اپنے اسلاف کے راستے پہ نہ چلو۔ ہم نے شاید بغض سکھایا، کینہ سکھایا، کاہلی، سستی سکھائی، بدعنوانی سکھائی، ہم آپ کے لیے کوئی ایجادات نہ کر سکے، ہم آپ کے لیے پاکستان کی کوئی تعمیر نو نہ کر سکے، آدھا حصہ ہم نے گنوایا۔ ہم آج بھی پاکستانی اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ کوئی اچھا پاکستان ہم نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ لہذا اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر لو۔ نوجوانوں، آپ نے پاکستان کو سنبھالنا ہے، آپ نے ہی پاکستان کا مستقبل بنانا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ، کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں صرف ایک بات آخر میں کہتا ہوں، نوجوانوں، کبھی قانون سے وابستہ کوئی مسئلہ درپیش ہو، طالب علم ہو، تو میرا فرم آپ سب کو فری آف کاسٹ خدمات دے گا۔ جو ان لوگوں کی ناکامی ہے ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پوری قوم جو ہے ان بچوں کے، ان مقتولین کی مجرم ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہمارے بچے مرتے گئے۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ابھی جو صوبائی حکومت نے امن کے قیام کے لیے جو ایگریمنٹ کرایا ہے، اس پہ دونوں متعارف فریقین عمل کریں گے۔